بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایلوپیتھی کے وہ جدید ترین دوائیں جنہیں دنیا SGLT2 انہیبیٹرز کہتی ہے اور آج شوگر کی سب سے مہنگی اور مقبول ادویات مان کر دیکھی جا رہی ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کی بنیاد اور سائنسی راز اصل میں 150 سال پرانا ایک ہومیوپیتھک اور قدرتی مرکب ہے؟ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں یا آپ کا تعلق ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی یا شعبہ طب کے کسی بھی حصے سے ہے تو آج کی نشست آپ سب کی سوچ بدلنے والی ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فلوریزینم پر، ایک ایسا نایاب قدرتی اور ہومیوپیتھک علاج جو نہ صرف گردوں سے فاضل شوگر کو نچوڑ کر باہر نکالتا ہے بلکہ جس نے جدید ایلوپیتھی فارماکولوجی کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شوگر بغیر کسی نقصان کے قدرتی طریقے سے کنٹرول ہو تو آج کی اس نشست سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایک علمی نشست ہے۔ ساتھیوں، ہماری سائنس بتاتی ہے کہ جب خون میں شوگر بڑھتی ہے تو گردے اسے واپس خون میں جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فلوریزینم جو کہ سیب، چیری اور ناشپاتی کے درختوں کی جڑوں کی چال سے، تنے سے اور جوان پتوں سے حاصل ہوتا ہے، گردوں کا وہ دروازہ بند کر دیتا ہے جہاں سے شوگر واپس خون میں جاتی ہے۔ یہ ایک قدرتی گلوکوسائڈ دوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ خون کی اضافت اور فاسد شوگر سیدھی پیشاب کے ذریعہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوستو، ہومیوپیتھی میں فلوریزینم کو بطور ریمیڈی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پوٹنسی اور مدر ٹنچر فارم میں۔ فلوریزینم ذیابیطس اور گردوں کے مسائل کے لیے تیر بہدف ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، جبکہ ایلوپیتھک فارماکولوجی میں اسے براہ راست دوا کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی بناوٹ یعنی اسٹرکچر کی بنیاد پر جدید ایلوپیتھی دوائیں یعنی کہ SGLT2 میڈیسن تیار کی گئی ہے۔ تو یہ کہنا بالکل 100% درست ہے کہ ایلوپیتھی سائنس نے اسی فلوریزینم کے فارمولہ کو کاپی کر کے ایمپاگلیفلوزن، ڈیپاگلیفلوزن، کیناگلیفلوزن جیسی دوائیں بنائی، جبکہ ہومیوپیتھی اس قدرتی جادوئی مرکب فلوریزینم کو 150 سال سے بھی زیادہ عرصے سے بحفاظت استعمال کروا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھی کلینک میں یہ دوا یعنی کہ فلوریزینم کس مریض کو دینی چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ کن کن مریضوں کو یہ دوا تجویز کی جاتی ہے۔ ایسے مریض جن کی شوگر نارمل ہو لیکن پیشاب میں شوگر مسلسل آ رہی ہو، یا جن کی فاسٹنگ شوگر مسلسل تیز رہتی ہو، یعنی کہ رینل گلوکوسوریا۔ جن مریضوں کی شوگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں کمزوری اور بے پناہ پیاس اور بار بار پیشاب آنے کی شکایت ہو، اس میں یہ دوا تجویز کی جاتی ہے۔ اور شدید نقاہت اور پیاس والے مریض، اس کے علاوہ شوگر کے وہ مریض جن کا جسم سوکھا جا رہا ہو اور مسلز کمزور ہو رہے ہوں، یعنی وزن تیزی سے گر رہا ہو، یہ دوا گردوں پر اضافی بوجھ ڈالے بغیر شوگر کا اخراج ممکن بناتی ہے اور گردے محفوظ ہوں گے۔ اب بات آتی ہے کہ فلوریزینم کو کلینکل پریکٹس میں کس طرح استعمال کیا جائے۔ آئیے اس دوا کا درست طریقہ استعمال سمجھتے ہیں۔ فلوریزینم 3X یا 6X، یہ اس دوا کی سب سے بہترین اور تیز ترین حالت ہے۔ 3X یا 6X کی 2 سے 4 گولیاں دن میں 3 بار جھپا کر اوپر سے نیم گرم پانی کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ گردوں کے گلوکوز فلٹریشن سسٹم کو فوری طور پر درست کرتی ہے۔
اگر مریض کی فاسٹنگ اور رینڈم شوگر بہت زیادہ ہو تو فلورزینم کیو یا 3C یا 6C کے 10 سے 15 قطرے آدھے کپ پانی میں دن میں 3 بار استعمال کروائے جاتے ہیں۔ اگر شوگر کی وجہ سے اعصابی درد، ٹانگوں میں اعصابی درد، شدید ذہنی اور جسمانی تھکن ہو تو فلورزینم 30CH یا 200CH کی خوراک ہفتہ وار روزانہ کی بنیاد پر تجویز کی جاتی ہے۔ دوستو، یہ ہے ہومیوپیتھی کی طاقت جو اللہ نے عطا کی ہے، وہ علاج جس کی دنیا آج پیروی کر رہی ہے، جو ہومیوپیتھی کے پاس 150 سال سے موجود ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں ہومیوپیتھی ہے وہاں ہوپ ہے۔ آپ ناظرین سے میری گزارش ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ میں سے کوئی اس مرض میں مبتلا ہے یا اگر آپ کا کوئی ساتھی یا عزیز خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہے تو از خود کوئی دوائی نہ لے، اپنے کسی قریبی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے ملے، اس کے گائیڈنس میں دوائی لیں، کیونکہ ہومیوپیتھی ادویات ہمیشہ انفرادی طور پہ تجویز کیے جاتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو جو بنائی گئی ہے یہ ایک معلوماتی اور علمی ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور جو ساتھی ابھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں۔ ہم اسی طرح کے نالجبل ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر ارباب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔